آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق یافتہ عورت کے تعلق سے عدت کا بیان آ رہا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک۔ یہ طلاق یافتہ خاتون کی عدت کی مدت کا بیان ہے، 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ باقی کچھ اور تفصیلی احکامات سورۃ الطلاق میں آئیں گے، مگر وہ 28 پارے میں بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہ غور کیجئے، خاندانی زندگی کے بارے میں ہدایات اور ایمان کا ذکر آ رہا ہے، آگے تقوی کا بیان بھی آئے گا، یہ عدت کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور بتایا گیا اگر حمل میں کوئی بچہ یا بچی جنم پرورش پا رہا ہے اس کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ نسب کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے، اور اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر۔ آج بعض لوگ عدت کے حوالے سے طلاق سے متعلقہ مسائل کا جو ہے بڑے آرام سے مذاق اڑاتے، معاذ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کون ان احکامات کی پاسداری کرے گا؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور آخرت کی پیشی کا یقین جسے ہوگا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ بہتری کرنا چاہیں۔ طلاق دے دی، 1 طلاق کی حد تک 2 طلاق کی حد تک رجوع کا امکان ہوتا ہے، تو شوہر کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے اور رجوع بھی کر سکتا ہے۔ لیکن 3 طلاقیں اگر دے دی گئیں تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ ذکر آگے بھی آئے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، بھلے طریقے پر۔ اللہ نے عورت کا بھی حق بیان کیا، اللہ نے مرد کا بھی حق بیان کیا، شوہر کے لیے بھی ذمہ داریاں بیان ہوئیں اور بیوی کے لیے بھی ذمہ داریاں بیان ہوئیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے، تو بھلے طریقے پر ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ برتری دی گئی ہے۔ برتری کا یہ مطلب نہیں کہ عورت ڈی گریڈ کر دی گئی، نہیں، گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو سربراہ بنایا گیا۔ یہ بات سورہ نساء آیت نمبر 34 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، کل اختیار اس کا، اور وہ کمال حکمت کے ساتھ اپنے اختیار کو استعمال فرماتا ہے۔ ناظرین، رکوع کی طرف چلتے ہیں اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ طلاق کے حوالے سے کچھ باتیں اس مقام پر آ رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ 1 مرتبہ طلاق دی تو رجوع کا حق ہے، 2 مرتبہ طلاق دی شخص نے، دوسری مرتبہ طلاق دی تو حق ہے رجوع کا، تو 2 طلاقوں کی حد تک تو رجوع ہے۔ اگر عدت کے اندر رجوع کر لیں، بس تعلق قائم کر لیں، عدت گزر جائے تو نکاح کی تجدید کرنا ہوگی اور تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق بھی اگر دے دی، وہ ذکر ابھی آگے آئے گا، تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ باقی تفصیلی احکامات ہمیں علماء سے پوچھنے چاہیے، اور اللہ نہ کرے ایسا کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو علماء کرام کی طرف، مفتیان کرام کی طرف رجوع کر لینا چاہیے تاکہ شریعت کا حکم ہمیں معلوم ہو سکے۔ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق، مراد بھلے طریقے پر، یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک کرتے ہوئے۔ 2 مرتبہ کی حد تک رجوع کا امکان ہے، یا تو رجوع کر لو یا بھلے طریقے پر رخصت کر دو۔ ایک جملہ کچھ مرتبہ بعد میں بھی دہراؤں گا، طلاق کا خوشگوار معاملہ ہے، لیکن اللہ کے کلام کی خوبصورت تعلیم دیکھیں، اس ناگوار معاملے کو بھی اگر ختم کرنا، اس ناگوار معاملے سے اگر گزرنا ہے اور معاملہ ختم بھی کرنا ہے تو تسریح بإحسان، رخصت کر دینا ہے حسن سلوک کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا کلام ہے رب کائنات کا۔ ناخوشگوار معاملہ، اس کو بھی نمٹاؤ حسن سلوک کرتے ہوئے، یہ خوبصورت دین ہمارا، اس کی تعلیمات۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ جو تم نے انہیں یعنی بیویوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ سبحان اللہ، نکاح کر کے لائے تھے خوشی خوشی، پیسہ دیا، زیور دیا، کچھ کپڑے دیے، جو دے دیا وہ بیوی کا ہو گیا، خوشی خوشی دیا تو وہ اس کا ہو گیا، اب واپس نہیں لے سکتے۔ یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا، لسٹ بنا کے رکھی ہوتی، جناب یہ واپس کرو، یہ نہیں دیں گے، ظلم ہے، یہ غلط ہے، جو دے دیا سو دے دیا۔ ہاں، شوہر کا دیا کب اس کے تعلق سے کچھ بات ہو سکتی ہے، آگے فرمایا
الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ مراد یہ کہ شوہر بیوی اندیشہ رکھیں کہ معاملہ چل نہیں سکے گا، آگے کچھ تفصیل آ رہی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم یہ اندیشہ کرو اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں کہ عورت اس کا بدلہ یعنی فدیہ دے دے۔ اس کو خلا کہا گیا ہے۔ مرد طلاق دے سکتا ہے، اس کو طلاق دینے کا حق شریعت نے دیا، عورت خلا مانگ سکتی ہے۔ لیکن یہ جملہ تو میں نے کہا اس آیت کی تشریح کو بیان کرنے کے لیے، ان حالات تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے شریعت بہت ساری تعلیمات عطا کرتی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، تحمل ہے، صبر ہے، برداشت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، اور نظر انداز کرنا ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور پھر بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن، پھر یہ معاملات آتے ہیں، خدا را ان پر ہم توجہ کریں۔ یہ خلا کا بیان ہے۔ خلا کی صورت میں بیوی کو کچھ چھوڑنا پڑے گا، مہر کے اندر سے کچھ مال چھوڑنا پڑے گا۔ اس صورت میں تو شوہر کو کچھ مل سکتا ہے، شوہر طلاق دے تو واپس نہیں لے سکتا، بیوی خلا مانگے تو کچھ اس کو مال چھوڑنا پڑے گا، واپس کرنا پڑے گا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، بس ان سے آگے نہ بڑھو۔ سبحان اللہ، یہ گھر کے معاملات یہ اللہ کی حدود ہیں، رمضان کے احکامات اللہ کی حدود ہیں، وراثت کے احکامات اللہ کی حدود ہیں، گھر کے اندر کے احکامات اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ کا خوف رکھیں۔ باقی جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا، معاف کیجئے گا، وہ نکاح کا پاکیزہ بندھن چھوڑ کر اور گندے راستے اختیار کرتا ہے۔ یہ تو وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو کل کی پیشی کا یقین رکھتا ہے، وہ ڈر رکھے گا تو ان ناخوشگوار معاملات کو بھی عمدگی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچائے گا۔ میں بس دل سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے ہم اللہ کے کلام کو دیکھیں، اللہ کے کلام کی تعلیمات کا یقین کریں تو ہمارے گھرانے کتنے پیارے گھرانے ہو جائیں گے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پس ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے، ان کو کراس کرتا ہے، ان کو پامال کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ ظالم کہہ رہا ہے، یہ گھر کے معاملات میں، زوجین کے معاملات میں جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے پھر طلاق دے دی اسے، اب یہ تیسری طلاق کا بیان ہے۔ دو طلاقوں کی حد تک تو رجوع کا معاملہ ہے، تیسری طلاق دے دی تو اب معاملہ ختم ہو جائے گا، سوائے ایک راستے کی جو شرعی طور پر حلالے کا راستہ ہے، اس کا تذکرہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس شوہر نے اس خاتون کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے وہ عورت۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا خاوند اس خاتون کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر یہ دونوں رجوع کر لیں، اِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، بشرطے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ ان کے لیے واضح فرماتا ہے جو جاننے والے ہیں یا جو جاننا چاہتے ہیں۔ کیا بتایا گیا؟ ایک شخص نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس خاتون کا کہیں اور نکاح ہوا، اس شخص نے طلاق دے دی اور عدت گزر چکی ہے، تو اب یہ خاتون اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، یہ گنجائش ہے۔ اس کو شرعی طور پر حلالہ کہا جاتا ہے، لیکن شرعی طور پر جو حلالہ ہے وہ فطری انداز سے ہوتا ہے، ورنہ نبی مکرم علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا، یہ جو پلینڈ قسم کے حلالے ہوتے ہیں نا، جان بوجھ کے پلان کر کے کرتے ہیں، حضور نے لعنت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لعنت کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دوری کا معاملہ۔ باقی تفصیلی احکامات بار بار عرض کر رہا ہوں، تفاسیر کا بھی مطالعہ کیجیے اور علماء کرام سے بھی سیکھیے۔